عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، جن سے ماشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ابتدا میں ایک چیز آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چونکہ ایک وبا بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے، آشوب چشم، اور ایک تعداد ہے ہمارے دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی، جو اس بیماری میں مبتلا ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، آنکھوں کی، جان مال عزت آبرو کی سب کی حفاظت فرمائے۔ آشوب چشم، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، آنکھوں کا لال ہو جانا، آنکھیں آ جانا، اسی طرح آنکھوں میں انفیکشن پھیل جاتا ہے، مختلف اس میں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایک ان کے لیے، اور ایک ان کے لیے کہ جو بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، اپنی حفاظتی اقدامات کرنا چاہتے ہیں، اس بیماری سے، اس وائرس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس انفیکشن سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، یعنی جن کی آنکھیں آ چکی ہیں، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، آنکھوں پہ سوجن آ چکی ہے، صرف آپ نے 10 مرتبہ یا مقیتو، میم قاف یا تا، یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، یا کوئی دوسرا پڑھ کر آپ کی آنکھوں پر دم کر دیں۔ اچھا، یہ تو ہوا ان کے لیے کہ جن کی آنکھیں آ چکی ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ اچھا، جو نہیں ہیں، وہ اس مرض سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر پڑھیں گے 29 مرتبہ یا مہیمنو، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم اس مرض سے، اس بیماری سے، اس انفیکشن سے، اس یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے انشاءاللہ الکریم آپ کی بھی حفاظت رہے گی۔ اپنے بچوں پر بھی پڑھ کر دم کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کے بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین، بڑھیں گے اب آپ کی کالز کی جانب، ناظرین کی سنتے ہیں، منتظر ہوں گے روحانی علاج کے لیے، استخاروں کے لیے شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور آج ناظرین کے لیے کچھ اسپیشل بھی ہمارے پاس موجود ہے، شامل رہیے گا۔ آج کچھ انشاءاللہ الکریم نیا آپ کو بتائیں گے بھی اور دکھانا بھی ہے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے، کچھ کالز لینے کے بعد۔ جی، میرا نام باسط ہے، میری والدہ کا نام حلیمہ ہے۔ گھر میں لڑائی ہے، برائے مہربانی کر کے آپ دیکھیے کوئی جادو ٹونا تو نہیں۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے ابو کا نام جو ہے نا دوست محمد ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے فتح بی بی۔ ان کا یہ استخارہ کروانا تھا کہ ان کو ہر وقت مطلب دردیں رہتی ہیں اور چڑچڑا پن سا ہوا رہتا ہے۔ صحیح، اگلی کال دیجیے گا۔ دادا جان کا نام منظور احمد ہے، ان کو سانس کا کافی دیر سے مسئلہ ہے، دشواری ہے، دونوں بازوں میں حرکت نہیں صحیح طرح سے ہو رہی، اور ٹانگوں کا بھی مسئلہ، درد بہت زیادہ ہے، کافی دن سے ریل ہے، تو آپ بھی فرما دیجیے، روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ جی، انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے دعا بھی کروائیں گے، شامل رہیے گا آپ بھی، اور دادا جان کو بھی ممکن ہو تو شامل رکھیے گا سلسلے میں، وہ بھی شامل رہے انشاءاللہ الکریم، ان کے لیے بھی دعا کروائیں گے ابھی۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام ثناء اللہ ہے، میرا بہت کاروبار تھا، وہ بالکل لٹ پٹ گیا ہے، تقریباً کروڑوں کا مقروض ہو گیا ہوں، اب آگے کوئی کام نہیں میرا بنتا، اس کے بارے میں جو ہے نا میں نے استخارہ کروانا تھا۔ میری امی کا نام رئیسہ ہے۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا تھا جی، وقار حسین زبیدہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ صحت تھوڑی سی خراب رہتی ہے 24 گھنٹے، اور معاملات کافی خراب ہیں۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میرے بیٹا کا نام حسام رضا ہے، ان کی والدہ کا نام ساجدہ بی بی ہے، اور ان کو 3-4 دن ہو گئے، بخار نہیں پڑ رہا ہے، اور سوتے ہوئے جو ہے نا اس طرح جھٹکے سے لگ رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، شفا عطا فرمائے۔ جھٹکے لگ رہے ہیں بتایا نا، اچھا یہ یا تو مرگی کے ہوں گے یا کسی بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آپ استخارے فرما لیجئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے بچوں کو نا جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی نا؟ چھوٹی عمر میں بچوں کے جو دورے پڑتے ہیں، اچھا ایک تو مرگی کے دورے ہوتے ہیں، ایک بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے ذہنی کمزوری ہوتی ہے، جسمانی کمزوری ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی بچوں کو جیسے بعض اوقات بخار چڑھ جاتا ہے۔ بخار اپنی جو
اس کا جو میٹر ہے سمجھ لیں پیرامیٹر جو اس کا، اس سے جب وہ ایکسیڈ کرتا ہے تو چھوٹے بچوں کو وہ بخار جو ہے وہ فیڈز اس کو کہتے ہیں، یعنی جھٹکے لگ جی تو یہ بخار کراس کر جاتا ہے اپنی بارڈر کو، تو پھر بچوں کو ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھ ہو جاتے ہیں، آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی اثر ہو گیا ہے، تو یعنی یہ بخار جب شدت اختیار کر جائے، بڑھ جائے، ظاہر ہے اس کا اثر پھر پڑتا ہے اس کے برین پر، اور پھر اس کے بعد جو ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 سال تک کے بچوں کو اگر بخار ہو جائے تو یہ کیفیت ہے، اگر یہ مسلسل کیفیت رہے پھر اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کی مدد سے، ڈاکٹر سے پوچھ کر اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، EEG کا ڈاکٹر اگر وہ لکھ کے دیتا ہے تو یہ مستقل اگر آ رہے ہیں بچوں کو جھٹکے اور بغیر بخار کے بھی آ رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور اگر بخار کی کیفیت میں آ رہے ہیں تو زیادہ تر کبھی گمانی ہے کہ یہ بخار کی وجہ سے ہوتا ہے، جب بخار 100 پر بھی آ جاتا ہے، بعض کو 102 پر بھی آ جاتے ہیں، تو اس پر بچوں کا خیال کرنا چاہیے، بچوں کو ایسے عالم میں کہ جب وہ اس کو بخار چڑھ رہا ہو تو اس کی کیئر کریں، اس میں خصوصاً جو ہے وہ بچوں کے سروں پر پٹیاں رکھ دیں ٹھنڈے پانی کی، صحیح، تو اس سے کیا اس کا بخار اتر جائے گا، اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو اس کے مطابق بھی عمل کیجیے گا۔ اچھی ماشاء اللہ اپنے توجہ دلا۔ اچھا بعضوں کا شکوک و شبہات میں بھی پڑ جاتے ہیں، بچے کو دیکھا جھٹکے لگ رہے ہیں بھائی اس پر جنات کے اثرات ہو گئے۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ جنات کے اثرات ہی ہوں، جیسے رکن شورا نے فرمایا کہ بخار کے شدت اختیار کر جانے کی وجہ سے بھی یہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں یہ مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس طرح کی اللہ نہ کرے کیفیت ہو تو سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں نا وہ پڑھ کر دم کر دیجئے گا بچے پر، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا، اور یہ جو جھٹکے لگنے ہیں یہ بھی بند ہو جائیں گے۔ جی راحل بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ پہلا جو استخارہ تھا باسط، ان کے گھر میں جو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ چڑچڑاپن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ الحمدللہ کوئی جادو یا نظر بد کا مسئلہ نہیں ہے، قدرتی آزمائش ہے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ بروز جمعہ نماز جمعہ کے بعد 1001 مرتبہ یہ نمک پر دم کرنا ہے، اور نمک ہونا چاہیے جو لاہوری نمک کہلاتا ہے، تو آپ اس کو پیس کر 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے دم کیجئے اور اپنے گھر کی برنی میں ڈال لیں، سب استعمال کریں، انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑا اور چڑچڑاپن دور ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کا فرمایا نا، جی اب جمعے تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا، عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی، لیکن جمعے میں ذرا اس کی برکتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ دوسرا مسئلہ دوست محمد بھائی، ان کو چڑچڑاپن ہوتا ہے تو ان کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے، ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ 786 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ کر آپ تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نظر بد کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ تھا کہ ان کے دادا کے درد وغیرہ ہے، پرابلم ہے جسمانی، تو دادا سے بولیں یا موغنیوں 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، یا پھر کوئی اور بھی پانی پر دم کر کے دے سکتا ہے۔ ثناء اللہ بھائی جو مقروض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے، ان کی پریشانی کو حل فرمائے۔ ان کے ساتھ جادو کا اشارہ ہے، تو ان کے لیے 2 میں وظائف بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جادو کے توڑ کے لیے لا الہ الا اللہ یہ روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں، اور دوسرا جو قرض اتارنے کے لیے ہے یا مسبب الاسباب، یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی چند شرائط ہیں، سب سے پہلا کہ ننگے سر ہو، ننگے پاؤں ہو، آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ پڑھنا ہے۔ اور ایک اور تھا استخارہ وقار بھائی کا، ان کی صحت خراب ہے، دیکھیں الحمدللہ کوئی جادو نظر بد کا مسئلہ نہیں ہے، صرف بیماری کا اشارہ ہے۔ آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ یا سلامو 111 مرتبہ آپ پانی پر دم کیجئے، استعمال کیجئے، اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا۔ حسان بچے کا استخارہ ہے کہ بخار وغیرہ ہے اور ان کو ڈر وغیرہ لگتا ہے، تو ڈر بیسیکلی طور پر یہ بیماری کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تو ان کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کیجئے، بچے کو پلائیے، اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ روحانی علاج کے اسٹال جہاں دنیا بھر میں لگتے ہیں، وہاں سے ضرور آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی ناظرین کی چلائیے گا کالز، کیا کہتے ہیں؟ عمیر عرض کر رہا ہوں USA کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کے شہر سٹی آف کرونا۔ ماشاءاللہ روحانی علاج مدنی چینل کا ایک زبردست سلسلہ جس میں دکھیارے مسلمانوں کی بہت ساری پریشانیاں حل کی جاتی ہیں، اور آج سلسلے میں ماشاءاللہ حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب اپنے شورا، کیا بات ہے آپ کی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ بچوں کو اگر مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو کیا ایسا کوئی مستقل علاج ہے؟ ارشاد فرما دیجئے، اور دعاؤں کی بھی عرض ہے کہ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا، اللہ پاک میرے والدین کی، میرے بھی بچوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جی مزید کالز ہوں تو وہ بھی دیجیے گا۔
میرے نانا ابو ہیں ان کو فالج ہوا ہے، وہ کوئی چیز نگل نہیں سکتے، گلے میں کوئی چیز خوراک اندر نہیں آ رہی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ رکن شورا سے انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ فالج کے حوالے سے ہے کوئی ایسا وظیفہ کہ فالج کا مرض یہ جاتا رہے، مریض خود پڑھ لے، یا گھر کا کوئی ایسا فرد وہ پڑھ کر جو ہے نا فالج کے مریض پر دم کر دیں؟ کیا ایسا وظیفہ کیا جائے؟ جی جنید بھائی، اس میں ایک بہت آسان سا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک سادی پرچ لینی ہے، جس طریقے سے یہ ہماری یہ پرچ ہے، اس پرچ کے اوپر یہ جیسے سادی پرچ ہے، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھنا ہے، پانی ڈالنا ہے، اور فالج زدہ جو ہے اس میں پانی ڈال کر استعمال کریں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا لا الہ الا اللہ یہ بھی آپ لکھ لیں، 11 مرتبہ آپ لکھ لیں۔ ایک تو یہ ہوا، لکھنے کے بعد پانی ڈال کر آپ مریض کو پلا دیں۔ چلو ایک اور میں عمل عرض کرتا ہوں، ایسا روحانی علاج کے مریض دیکھے گا نا، فالج کا مریض دیکھنے کی برکت سے ماشاءاللہ فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ وہ یہ کہ آپ ایک لوہے کا برتن لیں، ایک تھال لے لیں، ایک بڑی سی پلیٹ لے لیں، تھال لے لیں، تشت لے لیں، آپ اس کے اوپر لکھیں سورہ زلزال، کسی بھی قلم سے آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد مکمل سورہ زلزال لکھنی ہے۔ اچھا، آپ لکھیں اور لکھنے کے بعد آپ مریض کو کہیں کہ وہ دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی ماشاءاللہ یہ مکمل اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو ان کا مرض جاتا رہے گا۔ اچھا، یہ لکھنا ہے سورہ زلزال، مکمل سورت لکھنی ہے۔ ایک مریض کو یہ وظیفہ بتایا، یہ والا نا سورہ زلزال والا عمل۔ اچھا، انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ان کی عقیدت تھی، ایک اعتقاد ہوتا ہے نا۔ اچھا، جب کچھ دن کے بعد جب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی نا، پوچھا کہ بھائی آپ اس وظیفے پر عمل کر رہے ہیں جو آپ کو بتایا گیا تھا سورہ زلزال والا عمل؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے پر عمل جاری ہے۔ اب مزید بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ پلیٹ کے اوپر لوہے پر صرف سورہ زلزال لکھ رہے تھے، فقط لفظ سورہ زلزال، پوری صورت نہیں، مکمل صورت نہیں لکھی تھی، لیکن وہ عقیدت کی بنا پر ان کو ماشاءاللہ فائدہ ہوا اللہ کی رحمت سے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ۔ تو یہاں میں عرض یہ کرنا ہے کہ آپ مکمل جو ہے نا سورہ زلزال یہ لکھنی ہے۔ اچھا، اسی طرح روحانی علاج کے بستے پر ایک مریض آئے تو ان کو تعویذ دیا گیا کاروبار میں برکت کے حوالے سے اور اپنا دکان میں لٹکانے کے حوالے سے۔ اچھا، جب روحانی علاج کے بستوں سے یہ تعویذات دیے جاتے ہیں تو باقاعدہ اس کا طریقہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ لٹکانا ہے، اس میں مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اب اگر انہوں نے تعویذ تو نہیں لٹکایا، لیکن جو اس کا طریقہ تھا نا وہ پلاسٹک کوٹنگ کروا کے وہ انہوں نے اپنی دکان پر لٹکا دیا۔ اللہ، اور بعد میں ملاقات ہوئی ان سے تو پتہ چلا کہ اس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن ماشاءاللہ فائدہ ہوا تھا ان کو الحمدللہ۔ تو اعتقاد کی بات ہوتی ہے، عقیدت کی بات ہوتی ہے۔ جی یہ روزانہ لکھنا ہے یا ایک ہی دفعہ لکھ کر اسی کو وہ نہیں، ایک ہی دفعہ لکھ لیں۔ اچھا، ایک ہی دفعہ لکھ لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ صرف دیکھتے رہیں۔ انمنٹ مارکر سے یا پھر ہاں، کسی بال پین سے لکھیں تاکہ جو ہے نا وہ مٹے نا۔ ٹھیک جی، اور اگر جہاں تک تعلق ہے پینے کا تو اس میں کوشش کریں کہ زردۂ رنگ سے یا زعفران سے یہ اس کو لکھا جائے۔ پہلے آپ مرغی کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، پھر کچھ کالز کی بنیادی باتیں تو شروع میں ارشاد فرما دیں کہ بچوں کو اگر دورہ پڑتے ہیں اور اگر وہ چھوٹی عمر کے ہیں تو یہ بخار کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو یہ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ بخار دور ہوگا تو ان کی کیفیت ختم ہو جائے گی، مگر یہ اگر کسی کو خدا نخواستہ کنٹینیو ہے تو اس کا باقاعدہ علاج کروایا جائے۔ روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پڑھیں الف لام میم صاد، پھر پڑھیں تو سین میم، پھر پڑھنا ہے کاف ہا یا عین صاد، پھر پڑھنا ہے یاسین، پھر اس کے بعد پڑھنا ہے والقرآن الحکیم، یعنی آیت پڑھنی ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد پڑھنا ہے حامیم، پھر پڑھنا عین سین قاف پڑھنا ہے، پھر پڑھیں نون والقلم وما یسطرون۔ اب یہ اس میں سورہ یاسین کی بھی آیت کی تلاوت کی ہے اور سورہ قلم کی بھی، تو یہ پڑھنا اپنے باوضو ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مرغی زدہ کو آپ نے دم کر دینا ہے انشاءاللہ 3 مرتبہ، اس کا دورہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو امیر علیہ سنت نے وظیفہ ارشاد فرمائے، بیمار عابد رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ موجود ہے۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میں سید فیاض کیلیفورنیا یو ایس اے سے۔ میرا رکن شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کاروبار میں اب پہلی جیسی بات نہیں ہے، کافی آزمائش ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کاروبار میں بندش وغیرہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ کاروبار میں بندش کی بھی توڑ ہو جائے اور کاروبار بھی اچھا چلے۔ اس حوالے سے کوئی بندش وغیرہ کی توڑ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔
आमीन। जी हजरत, बंदिश का तोड़ आज बताएं भी और सिखाएं भी नाजरीन को। जी क्या क्या इसमें चाहिए होगा, पहले तो ये इरशाद फरमाएं ताकि फिर हम ये मंगवा भी लें इस्लामी भाई से। जी ले आए, चलें माशाअल्लाह। इंशाल्लाह इस अमल से बंदिश आपकी, अगर बंदिश है तो ये रुकावट आपकी जो है इंशाल्लाह रहमान दूर हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा मुश्किल अमल नहीं है ये आपको। जी मैं आपको इंशाल्लाह रहमान इसको बयान कर देता हूँ। आपने घर या अपने कारोबार जहाँ भी आपको लगता है कि बंदिश हो गई है, बाज़ लोग अपनी शॉप पर ये देखते हैं कि यार अच्छा खासा मेरा बिज़नेस चल रहा था और मेरा जो है वो बिज़नेस अब मेरी नहीं हो रहा, मेरा इस तरह बिज़नेस जैसे पहले हो रहा था, या घर को समझते हैं कि घर पर जो है कोई ऐसी रुकावट आ रही है, काम नहीं बन रहे, आए दिन कोई ना कोई बीमार हो रहा है और ये समझ रहे हैं कि भाई कुछ रुकावट आ गई है, कुछ जो है बंदिश हो गई है। तो आप इसका तोड़ कैसे किया जाएगा, चाहे घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो या आपका गोडाउन हो। आपने अपने फजर की नमाज के बाद अगर गोडाउन पर आपने ये अमल करना है या ऑफिस पर करना है या अपने घर पर करना है, तो उसके सदर दरवाजे पर यानी मेन गेट पर आप खड़ा हो जाना है, और खड़ा होकर आपने सूरह नास एक मरतबा पढ़नी है, तावुज़ व तस्मिया पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है आपने, इससे पहले तावुज़ पढ़ना है यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर फिर सूरह नास पढ़कर आप अपने घर के दरवाजे पर या अपने गोदाम के दरवाजे पर या अपने ऑफिस के दरवाजे पर दम करना है आपने। ठीक है, सही। सूरह नास मुकम्मल पढ़कर दम करना है, फिर 5 कदम आप पीछे हट जाएं, 5 कदम, और ये अमल आपने करना है लेदर के शूज पहनने के बाद। उसका सोल लेदर का होना चाहिए, वो लेदर वाले जूते आपने जिसके सोल लेदर के हों वो पहन कर आपने ये अमल करना है। इसके बाद अपने दोनों जूतों को उतार कर इसको झाड़ देना है आपस में इस तरह, और इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए आप घर के अंदर दाखिल होना है, या गोडाउन में दाखिल होना है, या आपने अपने ऑफिस में दाखिल होना है, और फिर इसके बाद लुबान की धुनी देनी है। लुबान क्या होता है, बाज़ लोग सोचो पड़ जाएंगे जिन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, ये लुबान है, देखें आप कोयले से इसको दहका दें, और ये इस वक्त दहके हुए हैं, मैं पकड़ लेता हूँ। जी अब आपने सूरह नास पढ़कर घर पर दम भी कर दिया आपने, और जो है वो जूते उतार कर झाड़ भी दिए, और इसके बाद दाखिल भी हो गए, और अब दाखिल होने के बाद आपने लुबान की धुनी देनी है। लुबान की तो वो इसकी तादाद है, वो इतना डालना है, 1 पाव डालना है, ये नहीं अब 1 पाव वगैरह तो नहीं डालना होगा, कोयले पर आपने सिर्फ छिड़कना है, और देखें मैंने छिड़का है, सही, और इसकी खुशबू भी फैलना शुरू हो गई। इस तरह अब ये आपने लुबान की धुनी पूरे अपने घर के अंदर या अपने गोदाम में या अपने ऑफिस के अंदर दे देनी है। इंशाअल्लाह इस अमल से आपकी जो बंदिश आप समझ रहे हैं, और अगर बंदिश है तो वो इंशाअल्लाह बंदिश दूर हो जाएगी, रुकावट दूर हो जाएगी, कारोबार चलने लगेगा, घर में खैर बरकत होगी इंशाअल्लाह रहमान। सूरह नास की तो बहुत ही बरकतें हैं, सूरह फलक की भी बहुत बरकतें हैं, तो सूरह नास पढ़कर और इस अमल को आप करेंगे इंशाअल्लाह ये बंदिश का तोड़। अच्छा, बाज़ों का ये होता है कि 2 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं, मुख्तलिफ जैसे होती है ना बिल्डिंग, घरों की मुख्तलिफ नौइयतें होती हैं। अब क्या हर फ्लोर पे ये धुनी देना पड़ेगी या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर हम दे दें? जी जी जी, जो आपका घर का मेन दरवाजा उससे दाखिल हो जाए आप, अपने कॉमन में दाखिल होने के बाद इसकी धुनी दे दें आप, और 3 अगर कमरे हैं आपको उसमें धुनी दे दें। यानी हर फ्लोर पे देना तो जरूरी नहीं है। आप नहीं, आपका जो घर है ना जहाँ आपकी रिहाइश है जी, अब अगर 2 फ्लोर है, जिस घर में आप समझ रहे हैं कि यहाँ है जी, मसलन अगर ऊपर कोई और फैमिली रहती है, नहीं अपना ही घर है, जी जी हाँ अपना ही घर है, 2 मंजिला है, तो दोनों मंजिलों पे ये धुनी नहीं, आप मेन दरवाजे पर उसमें दाखिल होने के बाद जो है इसकी धुनी दे दें इंशाअल्लाह रहमान। और जिस तरह मैंने बताया इस तरीके पर अमल करते हुए आप सदर दरवाजे यानी मेन गेट से दाखिल होने के बाद सूरह नास आपने पहले पढ़ ली, दम भी कर दिया और दाखिल भी हो गए, धुनी भी दे दिया आपने, इंशाल्लाह बंदिश का तोड़ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि आप हो सकता है नाजरीन ने देखा हो बंदिश का तोड़, तो हजरत ने माशाअल्लाह बता दिया। कोई पेशगी ही अगर ये अमल करना चाहे, भाई नहीं है बंदिश, मैं पेशगी ऐसा अमल कर लूँ अपने घर के अंदर ताकि बंदिश वगैरह ना हो सके, तो उसके लिए भी ये कर सकते हैं। देखिए, कारोबार में अगर रुकावट हो रही है उसके और भी अवामिल हो सकते हैं, मगर उसको शक है कि ये मुझे घर में कुछ भारीपन लग रहा है, या बच्चे आए दिन बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें घर के अंदर बच्चे गिर जाते हैं, बार बार जो है वो उनको तकलीफ पहुंच रही है, तो अब ये उसको शक है। वैसे तो आप किसी कराइन से इस तरह जान नहीं सकते आप कि वाकई जो है वो बंदिश किसी ने करा दी, ये तो आमिल ही बता सकेगा, वो भी इस्तिखारे के जरिए, खुद अपने शुकूक व शुबहात, वहम या गुमान की बिना पर फैसला नहीं। मगर अगर वो चाहता है कि एहतियाती तौर पर अगर जो जिसको कहते हैं हिफ्ज़े मा तक़द्दुम, सही है, तो वो कर सकता है। अच्छा, ये ऐसा डिजाइन वाला आपने जो लिया हुआ है मैंने अपने हाथ में,
ضروری نہیں ہے اس پر ہی ہو، آپ اپنے پلیٹ پر کوئلے رکھ دیں اور اس کے اوپر آپ جو ہے لبان ڈال دیں، اس سے بھی دھونی دے سکتے ہیں. تو یہ خرید کر لانا بھی ضروری نہیں ہے. پلیٹ اسٹیل والی لے لیں آپ اس کے اندر، اور جو ہے اس کے اندر کوئلے رکھ دیں آپ اس کے اندر، اور پھر اس کو دھونی. یہ آسانی فرما دی، ورنہ میں یہ پوچھنے والا تھا اتنا خوبصورت گلدان ہے، پتہ چلے کہ گلدان بھی ایسا ہی لینا ہے، اسی طرح گلدان نہیں ہے دراصل، یہ بھی ایک لبان، تو یہ دھونی دینے کے لیے ہوتا ہے، خوشبو کے لیے بھی رکھتے ہیں اس کے اندر، لبان ڈال کر جلاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بندش کے توڑ کا پریکٹیکل یہ دیکھا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا. اور اس میں چلے ایک اور آسانی میں عرض کرتا چلوں، یہ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی مکمل طریقہ کار پرنٹ شدہ آپ کو مل جائے گا. اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. کچھ کالز دے دیجئے گا. محمد نوید اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گھبراہٹ نہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت جلدی کنفیوز ہو جاتا ہوں، کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا. مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ گھبراہٹ بھی دور ہو جائے اور میرے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہو جائے. اور شاہ صاحب میرے لیے خصوصی دعا بھی فرما دیجیے گا اور میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے، آمین. اور آپ کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے، جو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ بھی ایسے معاملات آپ کے ساتھ جو ہے ختم ہو جائیں. اور اس کے لیے دیکھیں آپ باوضو رہیں، انشاءاللہ باوضو رہیں گے تو آپ کی گھبراہٹ دور ہوگی. اور یہ میں صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ مدنی چینل کے توسط سے ہر ایک کو کہوں گا، جو پریشانی گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں وہ باوضو رہیں. انشاءاللہ باوضو رہنے سے ان کی گھبراہٹ بھی اور خود اعتمادی آپ کے اندر پیدا ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. صاف ستھرا لباس پہنے آپ، اور اپنے آپ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات خود ہی ہم بیمار سمجھنے لگتے ہیں کہ یار میں ابھی مجھے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے، بعض نے اسپیچ کرنی ہوتی ہے، بعض نے کہیں انٹرویو دینا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خود گھبراہٹ طاری کر لیتے ہیں، یار میں ناکام ہو جاؤں گا. پہلے ہی سوچ لینا جناب کہ میں فیل ہو جاؤں گا. تو اگر ایسا سوچیں گے نا آپ تو پھر معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے پر امید رکھیں کہ میرا معاملہ اچھا ہو جائے گا. امید اچھی ہوگی نا انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے. باوضو رہیں اور آپ اچھا لباس پہنیں صاف ستھرا، اور جو ہے اسی طرح مثبت سوچیں، آپ پازیٹیو آپ کی تھنکنگ ہونی چاہیے. جب آپ اچھا سوچیں گے، اچھا گمان رکھیں گے تو آپ کے معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان لوگوں کے جو تجربہ کار لوگ ہیں اور جن کی باتوں سے آپ کے اندر جو ہے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. تو یہ اور اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کر لیں انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے والے شخص کے اندر خود اعتمادی بڑی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ درس دیتے ہیں، مدنی قافلوں کے اندر جا کر بیان کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی بیان ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں کبھی، تو جو ہے مدنی قافلے میں اعلان سکھائے بھی جاتے ہیں. آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں آپ جو ہے مدنی قافلے سے واپس لوٹیں گے نا، اور انشاءاللہ آپ نے اس کی ایکٹیویٹیز میں جو اس کے اعلانات میں درس میں حصہ لیا ہوگا تو آپ خود ہی اپنے اندر خود اعتمادی محسوس کریں انشاءاللہ. جی چلائیے گا مزید کال. میرا نام سرفراز ہے اور روحانی علاج کے سلسلے میں سید صاحب سے گزارش ہے کہ بچے بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں کاروبار میں اور گھر میں بھی. بعض اوقات ایسے بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں کہ بعد میں ندامت ہوتی ہے. اس حوالے سے کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. اور جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کا بھی کوئی وظیفہ ہو یا کوئی عمل ہو وہ بھی ارشاد فرما دیں. اور جنید مدنی صاحب سے عرض ہے اگر کارڈ کروانا ہو تو کیسے کروائی جائے یہ ضرور بتا دیجیے. کارڈ تو آپ روحانی علاج کے بستے سے اسٹال سے ماشاءاللہ کروا سکتے ہیں، آن لائن کارڈ بھی کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اسی طرح کارڈ کی سروس ہے، پلے اسٹور سے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یہاں سے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اور جذبات کو حضرت کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ تقریباً اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں نا، کئی والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بچے بڑے ہمارے جلالی ہو گئے، جذباتی ہو گئے، کہو کچھ کرتے کچھ ہیں، سنتے کچھ ہیں، اور اس طرح کے معاملات یہ بچوں میں دیکھنے میں آتے ہیں. اچھا بعد اوقات الگ معاملہ آیا کہ ایک والد صاحب نے کہا کہ بچہ میرا بہت زیادہ فضول خرچ ہو چکا ہے، تو اس کو بھی کیسے کنٹرول کیا جائے کہ بچوں کی فضول خرچی میں بھی وہ تھوڑا احتیاط سے کام لیں، اور بچوں کے جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ بات تو صحیح آپ نے فرمائی کہ معاشرے میں ہمارے جذباتی فیصلوں کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور علم سے دوری کا بھی یہ نتیجہ ہے. ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں بعض اوقات کہ کوئی مشورہ نہیں ہے. ورنہ اگر آپ پچھلے لوگوں کے حالات پڑھیں گے
تو بہت سارے معاملات میں وہ مشورہ کرتے تھے تجربہ کار لوگوں سے. جی اب کاروبار کرنا کسی نے بتا دیا, اب جناب اس سامنے اس نے کہا یار میں نے تو اتنا کما لیا, مجھے تو جو ہے وہ بس یہ میں نے انویسٹ کی, یہ پیسے آ گئے میرے پاس, یوں ہوا. اب باپ نے اس کو پیسے دیے تھے ایک کام کرنے کے لیے, وہ اسی پیسوں کو لے کر کسی اور جگہ انویسٹ کر دی. وہ ابو سے کہہ رہے ہیں ابو بس میں نے اس سے زیادہ فائدہ دیکھا. اب فائدہ کیا ہو, چند دنوں کے بعد پتہ چلتا جس کو دیے وہ اب رپلائی نہیں کر رہا, فون نہیں اٹھا رہا. ایسے فیصلے جذبات میں کرتے ہیں, والدین سے مشورہ نہیں کرتے, خاندانی جو ہے فیصلے بھی کرتے تھے بعض اوقات اپنی ذات کے متعلق جو ہوتے ہیں نا وہ پوچھتے نہیں ہیں. تو یہ جذباتی, چونکہ شریعت کے معاملات نہیں معلوم ہوتے, دین سے دوری ہوتی ہے اور یہ فیصلے کر بیٹھتے ہیں. پہلے فیصلہ کرنے کا حق کس کس کو ہے یہی پتہ ہی نہیں ان کو. کون سا فیصلہ کر رہے ہیں آپ گھر کے اندر؟ بعض اوقات ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ بھائی مثلا اگر ہم بات کریں وراثت کی, اب وراثت کی معاملہ ہو رہی تو بیٹے نے سارے, بڑا بیٹا ہے نا اس نے سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور جناب وہ کہہ رہا بس ٹھیک ہے میں اپنی مرضی سے, یہ ضائع کر دے گا نا اس کو. اب باپ کا انتقال ہو گیا ہے, بیٹے نے, بڑے بیٹے نے سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیے, اب جو ہے نہ بیٹیوں بہنوں کو کچھ دے رہا ہے نہ بھائیوں کو کچھ دے رہا ہے. یہ بھی کئی گھروں کی کہانیاں ہیں. جی جی. تو یہ جذباتی فیصلے اور جذباتی معاملات میں بغیر مشورہ کی یہ سب کام کرنا جو ہے کئی صورتوں میں نقصان ہوتا ہے. اور مشورہ بھی اسی سے کیا جائے جس کی فیلڈ ہو. اب وراثت کا جیسے آپ نے فرمایا تو مفتی صاحب ہی حل کریں گے, تو اس کے لیے چلے لگے ہاتھوں میں عرض کروں ناظرین کو دارالفتہ اہل سنت سے اس کی ضرور آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے گا کہ جہاں پر اس طرح کے معاملات ہو نا وراثت کے, تو دارالفتہ اہل سنت سے ضرور رابطہ کیجئے گا, اس کے مطابق ہی پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. جذبات جب ابھر رہے ہو نا اس وقت کے لیے جو ہے اگر یہ اعمال وہ کر لے, جی مثلاً اگر بہت غصہ آ گیا, جذبات میں آ گئے اور کوئی ایسا فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں, ویسے کچھ تجرباتی طور پہ کہوں گا جب بہت غصہ آ رہا ہو نا تو اس وقت واٹس ایپ نہیں کرنا چاہیے, اس وقت کسی کو کال نہیں کرنی چاہیے. آپ خود سوچیں, آپ جب جذبات میں کسی کو میسج کرتے ہیں نا پھر صبح خود سنیں آپ, تو آپ کو پھر یہ ہوگا یار یہ مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا جناب. تو آپ نے جذبات میں غصے میں کسی کو واٹس ایپ نہیں کرنا. کوئی اہم فیصلہ کر رہے ہیں, غصہ آ گیا, تھوڑا سا رک جائیں. صحیح. وہ فیصلہ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے آپ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اس کی کثرت کریں. غصہ بہت آ گیا ہے اور کوئی فیصلہ کرنے لگے, چپ ہو جائیے, وضو کر لیجئے, اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھ کر بات سنیں, اور جس پر غصہ ہو رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیں. جو سامنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے نا وہ سامنے سے ہٹ جائے. دونوں میں سے اگر دونوں یہ آگ بن جائیں گے نا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. ایک کو پانی بننا پڑے گا, آگ بجھے گی. اس پر کوشش کریں. اچھا اب یہ جس پر یہ ہوتا ہے معاملہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے, وہ یہ اعمال کرنا بھول جاتا ہے. جس کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے نا ایسے معاملات کی, تو ایسے شخص کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نا, یہ پوری لا حول شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر دیں, وہ پانی اس کو پلایا جائے, انشاءاللہ الرحمن یہ کیفیت اس کی دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ. یعنی یوں اگر مزید آسان الفاظ میں یوں کہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جو جلال ہے نا وہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو جذبات بھی کنٹرول ہو جائیں گے اور بچے الحمدللہ سبحان ان کی طرف سے آپ کو مثبت رپلائی بھی ملے گا. ماشاءاللہ. جی بڑھیں گے ناظرین, مزید آپ کی کالز کی جانب کالز دیجیے. میرا نام سید معین احمد قادری ہے, میں کیلیفورنیا USA سے ہوں. میرا سوال ابراہیم شاہ صاحب سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ گھرانے ایسے ہیں جو معاشی حوالے سے کافی کمزور ہیں. میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان کی مدد کروں, ان کی خدمت کروں, لیکن حالات اتنے نازک ہیں کہ ہمارا بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے. بڑی آزمائش ہو رہی ہے, مجھے کچھ ایسا عمل عطا فرمائیں ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں اور میں اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد کرنا شروع کر دوں. انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے معلوم کریں گے ابھی. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرے کو جو چکر آنے کی بیماری 10 دن سے ہے, اس کا کچھ نہ کچھ آپ روحانی علاج بتائیے برائے مہربانی. صحیح. جی اگلی کال دیجیے. نام ہے غلام علی, والدہ کا نام ہے فضلہ بی بی. پہلے کام بہت اچھا چلتا تھا, بیچ بیچ میں کام رک جاتا ہے, گاہک نہیں آتا. استخارہ بھی فرما دیجئے اور کاروبار کا روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے. حضرت یہ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی USA سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے, ہمارے ہوتے ہیں خاندان میں, برادری میں جو معاشی حوالے سے کمزور ہوتے ہیں تو ان کی مدد کیا کرتے تھے, لیکن اس وقت حالات ایسے نازک چل رہے ہیں نا کہ اب ایک سفید پوش آدمی بھی وہ بھی بڑی آزمائش میں آ چکا ہے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ ڈالی ہے. جو پہلے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اب وہ خود بعض اوقات مدد کے منتظر رہتے ہیں
اور ایسے میں اب کیا کیا جائے کہ لیکن خواہش تو ہوتی ہے نا، جو جذبہ ہوتا ہے دل کے اندر الحمدللہ کہ میں نے دوسروں کی ہمدردی کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، تو اب ایسے کیا کیا جائے کہ ہمارے بھی آزمائش نہ ہو، دوسروں کی بھی ہم مدد کرنے والے بن جائیں؟ خواہش بہت اچھی ہے اور اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر بہت زیادہ نہیں ہے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس اعتبار سے آپ ان کی مدد کر لیں۔ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری طرف کی بھی بات کروں گا، بعض اوقات لوگ اپنے ہی عزیزوں رشتہ داروں سے اتنی توقع رکھتے ہیں کہ یار یہ میری جو ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے، یہ میری مدد کرے۔ اب وہ شخص جانتا ہے اپنے طور پر کہ یار آیا وہ جس طرح کی لائف گزار رہا ہے اس کے ساتھ کیا کیا معاملات درکار ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو بہت ہی پیسہ ہے، اور وہ پتہ چلا اندر سے جو ہے وہ مقروض ہو، اس کو قسطیں بھی جمع کروانی ہیں، اس نے اور چیزیں بھی دینی ہیں۔ تو یہ دونوں طرف کا معاملہ بعض اوقات، دونوں معاملات ہیں۔ ایک شخص بہت ہی خوشحال ہے، بہت پیسہ ہے، اور وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی مدد نہیں کر رہا، حالانکہ وہ مدد کے حاجت مند ہے، اس وقت اس کو مدد کرنی چاہیے۔ مگر دوسری طرف یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے اس وقت میری مدد نہیں کر رہے، ان کے اندرونی معاملات میں نہیں جانتا۔ تو یہ دونوں طرف کی معاملات ہونے چاہیے۔ تو ویسے بھی اللہ پر توکل کرتے رہنا چاہیے، بندے کسی کو کیا دے سکتے ہیں، تو بہرحال اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو حدیث پاک میں ہے، اگر ہم سب اس پر عمل کریں، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے ان کے متعلق بھی میں ان کو بھی یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کریں گے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی مفلسی کی شکایت کی، تو حضور علیہ السلام نے انہیں جو وظیفہ ارشاد فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو، بہت آسان عمل، جب تم گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، ایک بار پھر قل هو اللہ احد شریف پڑھو، یعنی پوری سورہ اخلاص۔ اس شخص نے پھر ایسا ہی کیا، یعنی گھر میں داخلے پر سلام بھی اور سورہ اخلاص کی تلاوت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کو اور اپنے رشتہ داروں کی بھی خدمت کی اس نے۔ سبحان اللہ، تو کتنا آسان عمل ہے، ہم سب نیت کریں جب گھر میں داخل ہوں۔ بعض اوقات ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ موبائل ہمارے کان سے لگا ہوا ہے، ہم بات کرتے ہوئے لفٹ میں چڑھ رہے ہیں، بات کرتے ہوئے سیڑھیوں سے چڑھ رہے ہیں، گھر میں بھی ہم نے جو ہے نوک کیا یا بیل دی، اسی حالت میں ہم گھر میں داخل ہو گئے، نہ سلام، بس کلام شروع کر، کلام تو جاری ہے ہمارا۔ گھر میں داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کریں، گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ کہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی مفلسی دور ہوگی، جیسے کہ ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمسایوں کی بھی اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کی۔ ہم سب اس کے پابند بن جائیں، پھر دیکھیں ہماری مفلسی کیسے دور ہوتی ہے، دور ہو جائے گی، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا ماشاءاللہ۔ تو اس کے مطابق ناظرین سب نے عمل کرنا ہے۔ راحل بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد۔ استخارہ سب سے پہلے جو ایک تھا کہ چکر آتے ہیں تو ان کو بیماری کا اشارہ ہے، ان کے لیے مشورہ ہے یا حیو، روزانہ 1000 مرتبہ یہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ دوسرا استخارہ غلام علی بھائی، ان کا کام وغیرہ نہیں چل رہا تو ان کے ساتھ جادو کا اشارہ ہے، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی بھی لیں، اور لکھ کر یہ پانی کی بوتل میں ڈال لیں، وہ بھی استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا، اور قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، وہاں سے تعویذات بھی حاصل فرمائیں۔ جادو کے لیے توڑ بھی یہی ہو جائے گا جو آپ نے فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور دھاگوں کا عمل دیا جاتا ہے بستے پر نا، وہ روحانی علاج کے بستے سے مل جائے گا ماشاءاللہ۔ کارڈ وغیرہ بھی کروائیں، جادو کی ہوتا ہے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہو، جادو کا سن کے ایسا نہ ہو کہ اور ٹینشن میں آ جائیں۔ ہر چیز کا حل ہے الحمدللہ، اللہ پاک کے اسما میں، اس کے صفاتی ناموں میں، آیت قرآن میں ایسی ایسی تاثیریں موجود ہوتی ہیں کہ الحمدللہ عز و جل یہ جادو کیا، جادو کا توڑ بھی ہو جاتا ہے اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پریشانیاں، مصائب اور مسائل سے نکلنے کا ایک بہترین ذریعہ دعا بھی ہے۔ کئی ناظرین کالز بھی کرتے ہیں اور میسیجز بھی کرتے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے کہتے ہیں، تو میں رکن شورا کو عرض کروں گا اور خصوصیت کے ساتھ حضرت میں چاہوں گا کہ آج کے دور میں تقریباً ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، معاشی حوالے سے روحانی علاج کے بستوں پر آتے ہیں۔ ایک سے ملاقات ہوئی، بڑا اتنا دل برداشتہ تھے، یعنی ان کا کہنے کا یہ تھا کہ بس میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں،
اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ان کے حق میں بہتر فرمائے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ ایسی خبریں جو ہیں وہ آ بھی رہی ہیں اخباروں میں بھی کہ لوگ جو ہیں وہ تنگ دستی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، اور جو اپنے یوٹیلیٹیز ان کے جو بلز ہیں وہ بھر نہیں پا رہے، وہ اللہ سب کی جو ہے وہ مدد فرمائے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ پروردگار تیرے بندے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ رکھی ہے، اے اللہ کئی فاقوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، کئی خودکشیاں کر بیٹھے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مالک مولا کریم کرم کر دے، ہمارے وطن عزیز کو خوشحالی عطا کر دے یا اللہ، یہ مہنگائی دور ہو جائے الہ العالمین۔ پروردگار مدد فرما، مدد فرما، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، تو غنی ہے، اے اللہ رحمان الرحیم ہے، مالک کرم کر دے یا سمیع یا مجیب، کرم کر دے، ہمارے حال زار پر رحمت کی نگاہ فرما دے۔ کئی جو ہے وہ اسلامی بھائی بیمار ہیں اور جو ہے کئی گھبراہٹ کا شکار ہیں، بعض بچوں کے لیے جنہوں نے گھبراہٹ کے لیے، بچوں کے جذباتی پن کے لیے اور غلط فیصلے کر رہے ہیں، بعض جو ہے وہ تنگ دست ہو گئے ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض جو ہے ایسے امراض میں مبتلا ہیں کہ دوائیاں کھا رہے ہیں، شفا نہیں مل رہی۔ مالک کرم کر دے، فضل کر دے، اور مولا بیماروں کو، قرض داروں کو، بے روزگاروں کو، بے اولادوں کو، تنگ دستوں کو، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ان بیماروں پر سب پر اے اللہ رحمت کی نگاہ کر دے۔ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہمارے حافظ نعیم صاحب، علی رضا صاحب، محمد عدنان رضا، محمد رضوان، نوید، سرفراز، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، جن جن لوگوں نے، مولا سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے، سب کی حاجات پوری فرما دے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا، ہم پر کرم فرما۔